بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں 25ویں رمضان المبارک آخری جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاج کی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ایسی کہ جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پڑتی ہیں، تو آج رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھو انشاءاللہ۔ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ اپنے مقصد کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان برکت والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے میں ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے گا تو رب کی ذات اسے بادشاہ بنا دے گی۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقصد دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا، تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہیں گے۔ آج اس حاجت کو اس نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور بابرکت والا دن ہے، لیکن آج جمعے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہیں، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے۔ قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنی تنگ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو 25ویں رمضان المبارک آخری جمعہ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کیا کرنا ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار نماز والا درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر جو آپ نے پہلا وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔
یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظو یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا بلکہ نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے ہی مار رہا ہے۔ اگر آج آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ یا حافظوں کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والے، یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ یا حافظو یا سلاموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حافظو یا سلاموں ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حافظو یا سلاموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حافظو یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جہاں جس کو جس چیز کی مقصد کی ضرورت ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آپ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ یا حافظو یا سلاموں کو 11 بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ عمل وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کی اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو کا پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیات ہیں جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا ہمارے کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہو جاتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیجیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ آج کی بڑی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورا دن 24 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ رات 10، 11، 12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کی جو غیبی فیوز اور برکات نظر آئیں گے، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، پھر کوئی صدقہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا کہنا اور آپ لوگوں کا سننا
اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں اور برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔